حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ سالانہ پروگرام تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد سے منسوب ہے۔ ہر سال ہمارے اس مرکز میں جماعتی ثانی کے آخری ہفتہ میں ہم یہ سالانہ اہتمام کرتے ہیں۔ اس بار میں بیرون ملک تھا، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی، اور چونکہ پروگرام بہت ضروری تھا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اہتمام کیا، اور جلدی اہتمام کرنے میں میرے یہ بھائی ہیں، دوست ہیں، خواجہ محمد نعمان صاحب رومان پرفیوم والے، بلاک نمبر 4، میں اس حوالے سے تھوڑا سا تھا کہ پروگرام کا ارینج کرنا کیسے، انہوں نے کہا یہ پروگرام کیسے، یعنی کہ صدیق اکبر نے ان کا انتخاب کیا، جس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان جس ہستی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹا دی، تو ان کی خاص نگاہیں کرتی خواجہ نعمان صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، ان کی جوانی سلامت رہے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نقش قدم پہ اللہ کریم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مال جان رزق اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، کہ خوشبوئیں بھی کھیلتے ہیں، اللہ کریم ان کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے۔ جتنے آپ تشریف لائے علماء کرام، جناب قاضی انعام اللہ جلالی صاحب، جناب مفتی محمد باسط جلالی صاحب، جناب الحاج بابا جی محمد حنیف قادری بابا جی مدنی، آپ تشریف لائے، حضرت علامہ جناب محمد آصف قرابی صاحب، حافظ حسام علی جاوید صاحب، اور دیگر جتنے احباب ناسما سے واقف ہیں، عمر اقبال صاحب اور عمر فاروق صاحب، ماشاءاللہ خان صاحب، سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جتنے احباب ابھی بس میرے ساتھ تشریف لانے والے ان کا بلا تاخیر خطاب ہوگا، چونکہ ہمارا موضوع کی جمعہ پہ نہیں چل رہا تھا، 3 جمعے لگاتار مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے گفتگو کی، اور ابھی تک ہمارا مضمون مکمل نہ ہو سکا۔ میں بابا جی ایک روایت پڑھ رہا تھا جلالی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام انسانیت کو حضور اسلام مخاطب فرما رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگوں، ان ابا بکر لم یسبقونی قط، اے لوگوں سن لو، ساری زندگی ابو بکر صدیق نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، ساری زندگی۔ اور میں یہ نہیں کہتا میں نے یہ پہلے سے پڑھی ہوئی ہے، یہ رات میں مطالعہ کرنا چاہیے ساری زندگی حضور اسلام کو تمام انسانیت کو مخاطب کیا، اے انسانوں، اے نسل انسانیت، ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے ساری زندگی کبھی میرا دل نہیں دکھایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں کیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع کیا، اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام پہ قربان کر دی۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا زکوٰۃ کے حوالے سے، ذرا سنیے گا جی، آپ کو بہت آئے گا۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ، یہ وہ شبلی ہے جو 10 صدیاں پہلے گزرے ہیں، ہاں، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے بتائیں، کتنی رقم پہ، کتنے نصاب پہ واجب ہو جائے گی یا کس طرح دینی ہے، مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا فقیہانہ جواب دوں یا فقراء کی نظر میں؟ اس نے کہا دونوں طرح بتا دیں۔ آپ نے فرمایا 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ ہے، یہ ہے فقہاء کے نزدیک۔ کہا فقراء کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فقراء کے نزدیک 200 درہم، 200 کا 200 ہی دینا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی جان بھی دینی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ فرمایا یہ میں نے ابو بکر صدیق سے سیکھا۔ اپنی جان کی بھی
انسان کو جان مال اولاد یہ تین چیزیں پیاری ہیں. اگر یہ تین ہی چیزیں میرا خیال کوئی چھوٹی چیز ہے تو آپ بتا دیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ہے کسی کی نظر میں کوئی چھوٹی چیز؟ جان مال اولاد, تین چیزیں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر مال کی بات کی جائے تو ابو بکر صدیق نے سارا مال نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر دین اسلام میں خرچ کر دیا. اگر اولاد کی بات کی جائے تو اولاد کی قربانی بدر میں آپ کا سگا بیٹا عبد الرحمن کافر کے ساتھ آیا تھا. بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا جان آپ بدر میں 3 بار میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے دیکھا کہ میرے باپ ہے, میں نے تلوار روک لی. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا مجھے نہیں پتا میں کس وقت تیری تلوار کے نیچے آیا, 3 بار آنے کے باوجود تم نے چھوڑ دیا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم 1 بار تو میری تلوار کے نیچے آیا, میں تیرے ٹکڑے کر کے حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گرا کے بتاتا مجھ ابو بکر کی رشتہ داریاں کس کے ساتھ ہیں, وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں. اولاد کی بھی پرواہ نہ کی, مال بھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ تحقیق, تاجدار صداقت, مصطفیٰ کا ہمسفر, آواز بلند کیجئے, مصطفیٰ کا ہمسفر, لٹایا جس کے اپنا گھر, جج جس کے عرش پر, جج جس کے عرش پر. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,